یاد رکھو دنیا اگر ہماری دشمن ہے تو دنیا صرف ہماری راہوں کی رکاوٹ بن سکتی ہے، لیکن یہ دنیا کبھی ہمارا مقدر نہیں چھین سکتی ہے۔ آپ اپنے وقت کی پابندی کیجئے، آپ آگے بڑھنے کے اسکل سیکھیے، نئے نئے طریقے ڈھونڈیے۔ دیکھو اس معاملے میں بہت کلیئر بات کرتا ہوں اور یہ کوئی لاگ لپیٹ والا مسئلہ نہیں ہے۔ آج کی دنیا کی یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اگر آپ اچھا کماتے نہیں ہیں تو نہ آپ کبھی ایک اچھے دوست بن سکتے ہیں، نہ اچھے بھائی بن سکتے ہیں، نہ اچھے شوہر بن سکتے ہیں، نہ اچھے پریمی بن سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ ایک اچھا باپ اور اچھا بیٹا بھی نہیں بن سکتے جب تک آپ اچھا کمانے والے نہیں بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا آج یہ نہیں دیکھے گی کہ آپ کے پاس خلوص کتنا ہے، یہ دنیا صرف یہ دیکھتی کہ آپ کے پاس فلوس کتنا ہے، آپ کے پاس منی کتنی، آپ کی جیب میں پیسے کتنے ہیں۔ ہمارے سماج کو کوئی سروکار نہیں کہ آپ کتنے بڑے پارسا ہیں، کتنے بڑے خدا ترس ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں اور کتنے بڑے دانشور ہیں۔ ہمارا سماج صرف یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی آرتھک استھتی کیا ہے اور آپ کی مالی حیثیت کیا ہے۔ وہ انگریزی میں ایک مقولہ بولتے ہیں کہ منی از پاور اینڈ پاور از ایوری تھنگ، کہ پیسہ ہی طاقت ہے اور طاقت ہی سب کچھ ہے۔ میرے بھائی اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے، تو آپ کسی کے سامنے چاہے جتنے بھی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں، حتیٰ کہ کسی کے سامنے اپنا سینہ چیر کر کے کلیجہ بھی نکال کر کے رکھ دینا، تب بھی یہ دنیا تمہاری کوئی قدر نہیں کرے گی، اور آپ کے اعلیٰ اخلاق کو، آپ کے نرم رویوں کو، آپ کی اعلیٰ ظرفی کو بھی یہ دنیا آپ کی مجبوری سمجھے گی اور آپ کی چاپلوسی سمجھ کر کے آپ کو نظر انداز کر دے گی۔ خالی جیب ہو کر کے آپ اس سماج میں کبھی بھی کوئی عزت، کوئی مقام، کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ پیسہ کمائیے، پیسے کے لیے محنت کیجئے، حلال پیسہ کمائیے، اور اس انتظار میں مت بیٹھیے کہ اپنا ٹائم آئے گا۔ یہ صرف بستر پہ لیٹ کر کے، صوفے پہ بیٹھ کر کے شارٹس اور ریل دیکھ کر کے اپنا ٹائم نہیں آتا ہے، اسٹیٹس لگا کر کے اپنا ٹائم نہیں آتا ہے۔ ایک صاحب تھے کہ زندگی بھر بس اپنا ٹائم آئے گا، اپنا ٹائم آئے گا، اس انتظار میں رہے۔ آخر میں ایک دن مسجد کے مناروں سے اعلان ہوا کہ بھائی فلانے صاحب کا ٹائم آ گیا ہے اور ان کی نماز جنازہ آج ظہر کے بعد فلانا قبرستان میں ادا کی جائے گی۔ تو اپنا ٹائم آئے گا کے انتظار میں صاحب کا خود ہی ٹائم آ گیا۔ تو اس طرح اپنے وقت کو ضائع مت کیجئے، فالتو کے واٹس ایپ، فیس بک پہ بیٹھ کر کے سوشل میڈیا پہ کمنٹ بازی مت کیجئے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو اس موبائل کا صحیح استعمال کرنا سیکھیے۔ اس موبائل سے بھی آپ بہت ساری اسکل سیکھ سکتے ہیں، اپنے اندر ہنر پیدا کر سکتے ہیں، صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں، اور اسی موبائل کے ذریعے سے، اسی شارٹس اور ریل کے ذریعے سے آپ پیسہ کمانے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یوٹیوب وغیرہ پہ جا کر کے سرچ کیجئے افیلیٹ مارکیٹنگ کیا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے، شیئر بازار کو کیسے دیکھنا ہوتا ہے، کیسے پرکھنا ہوتا ہے، بزنس کا طریقہ کیا ہے، بات چیت کا طریقہ کیا ہے، کسٹمر کو ڈیل کرنے کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ یہ سارے ہنر، سارے طریقے، سارے اسکلز آپ کو آرام سے آج کل کے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں ایک کلک میں دستیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے بچے تو صرف موبائل لے کر کے اس میں گیم کھیلیں گے، فری فائر کھیلیں گے، لوڈو کھیلیں گے، یا پھر رات بھر بیٹھ کر کے مووی دیکھیں گے، کچا بادام دیکھیں گے، اور 10 روپے کا بسکٹ کتنے میں ہے سر۔ ہم صرف ان تمام چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک بندہ تھا، وہ ایک بزرگ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمارے بچے کو لمبی عمر نصیب فرمائے۔ تو بزرگ نے اس بندے کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھا اور فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے بچے کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اپنے نبی کی تمام امت کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کو لمبی زندگی نصیب فرمائے اور اللہ سب کو لمبی عمر نصیب فرمائے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ آپ کے بچے کو لمبی عمر دے بھی دے تو آپ کا بچہ یہ لمبی عمر لے کر کے کرے گا کیا؟ فیس بک چلائے گا، واٹس ایپ چلائے گا، شارٹس دیکھے گا، ریل دیکھے گا، اور کیا کرے گا بھائی؟ آج دیکھیے زمانہ ہمارے خلاف کتنی سازشیں رچ رہا ہے، اور دنیا آج ہمیں طنز مار رہی ہے، دنیا ہم پر ہنس رہی ہے،
اور بلکہ آج دیکھ لیجئے ملک کے حالات پہ کیا کل جو کچھ پروگرام ہوا، یہ ہمیں جلایا نہیں جا رہا ہے، ہمیں چڑھایا نہیں جا رہا ہے، لیکن پھر بھی آج ہمارے بچوں کی اور ہماری قوم کے رہنماؤں کی، ہمارے جھوٹے قائدین کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے، بس لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے میں، سب لوگ مست ہیں، نہ آج ہمارے پاس کوئی مضبوط قیادت ہے، نہ سیاست میں کوئی ہماری مضبوط پکڑ ہے، اور آرتھک استھتی، مالی حیثیت ہے تو دنیا دیکھ رہی ہے۔ پھر اگر ہم شکایت کریں کہ آج ہمیں کوئی عزت کیوں نہیں دے رہا ہے، ہماری کوئی ویلیو کیوں نہیں ہے، ہماری کہیں پہ گنتی کیوں نہیں ہوتی ہے، تو میرے بھائی جب تک ہم لوگوں کے لیے بوجھ بن کر کے رہیں گے اور انسانیت کی ضرورت نہیں بنیں گے، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، جب تک اس سماج میں، اس دنیا میں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ہمیں کوئی نہیں شمار کرے گا۔ اور سماج کی خدمت کے لیے، انسانیت کی ضرورت بننے کے لیے، اور کسی دکھیارے مجبور بے سہارا کو سہارا دینے کے لیے آپ کو پہلے پیسہ کمانا پڑے گا، آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، آپ کو سیاست میں آنا ہوگا، اور آپ کو ہر اعتبار سے اپنی قوم کو، اپنے سماج کو، اپنے گھر خاندان کو اور اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہوگا، تب آپ کو دنیا ویلیو دے گی، اور اللہ رسول کی نگاہ میں بھی آپ اسی وقت محبوب ہوں گے جب آپ ہر اعتبار سے مضبوط ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ جو طاقتور مومن ہوتا ہے، مضبوط مومن ہوتا ہے، وہ اللہ رسول کی نگاہ میں ایک کمزور مومن سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں طاقت سے مراد صرف جسمانی طاقت نہیں ہے، صرف صحت مند ہونا نہیں ہے، بلکہ آپ کا علم والا ہونا، آپ کا پیسے والا ہونا، آپ کا مضبوط پکڑ والا ہونا، آپ کا صاحب اقتدار ہونا، آپ کے ہاتھ میں پاور کا ہونا، اور آپ کا دنیا کی ہر فیلڈ میں سب سے نمایاں مقام پر ہونا، یہ مراد ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو دنیا کے ہر میدان میں سب سے ٹاپ لیول پہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو کسی بھی طور پر کمزور، مجبور اور لاچار دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ میرے بھائی، اس لیے بچے تو بچے ہیں، سب سے پہلے تو ہم بڑوں کو، ہمارے قائدین کو، ہمارے علماء مشائخ کو، ہمارے پڑھے لکھے دانشوروں کو سر جوڑ کر کے ان تمام چیزوں پہ غور کرنا ہوگا، ملت کے مسائل کی فکر کرنی ہوگی، اور اپنی قوم کو آگے لے جانے کے لیے انہیں بہرحال کوئی نہ کوئی مضبوط لاہے عمل تیار کرنا ہوگا، اور بالخصوص اپنے سماج کی آرتھک استھتی کے لیے، مالی اور معاشی حالت کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں آپ کو ایک ٹھوس قدم اٹھانا پڑے گا۔ یا آج ہمارے یہاں جو شادی بیاہ کے موقع پر، جہیز کے نام پر، مہندی کے نام پر، منگنی کے نام پر، بیجا رسم و رواج اور خرافات کے نام پر، یا پھر عرس، قوالی اور بے سود محفلوں کے نام پر یہ جو لاکھوں لاکھ روپے پانی کی طرح بہائے جا رہے ہیں، میرے بھائی ہمیں اس پہ قدغن لگانا پڑے گا، اور ہمیں اپنے پیسے بچا کر کے ان مفید کاموں میں لگانا ہوگا کہ جس سے پوری انسانیت فائدہ اٹھائے اور پوری قوم، برادری، سماج اور ملک کو اس سے نفع حاصل ہو۔ آج جو غریب بچے ہیں، غربت کی وجہ سے پڑھائی نہیں کر پا رہے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، یا ہمارے گاؤں گھر محلے میں کوئی ایسا بچہ ہے جو پڑھنے کا شوق رکھتا ہے، تعلیمی رزلٹ اس کا اچھا ہے، لیکن اپنی غربت اور افلاس کی وجہ سے وہ پڑھائی نہیں کر پا رہا ہے، تو ہم محنتیں کر کے، پیسہ کما کر کے اس بچے کی فیس ادا کر دیں، اس کو کاپی، کتاب اور بیگ لے دیں، اس کے ضرورت کے سامان اس کو خریدوا دیں۔ کوئی غریب بچی ہے جس کی شادی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، اس کی ہم شادی کا انتظام کر دیں۔ کوئی مریض ہے بیچارہ، کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے اور اس کے پاس اپنے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ہم سب مل کر کے تھوڑی تھوڑی اس کی مدد کریں، اس کے دوا پانی، علاج کا انتظام کر دیں۔ تو اس طرح جب ہم ایک دوسرے کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں گے اور انسانیت کی محبت بسا کر کے اپنی قوم، سماج، برادری کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے، تو جب ہماری برادری آگے بڑھے گی
تو ساتھ ساتھ ہم بھی آگے بڑھیں گے. جب ہمارا ملک ترقی کرے گا تو ہم بھی ترقی کریں گے، اور جب ہمارے ملک کا دنیا میں نام روشن ہوگا تو ہمارا بھی نام روشن ہوگا اور دنیا ہمیں سلیوٹ مارے گی. اس لیے تنقید نہیں، الزام نہیں، اپنی ناکامی کا ٹھیکرا ہمیں دوسروں کے سر نہیں پھوڑنا ہے، بلکہ ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں جد و جہد کرنی ہے، ہمیں پسینہ بہانا ہے. یاد رکھو، دنیا اگر ہماری دشمن ہے تو دنیا صرف ہماری راہوں کی رکاوٹ بن سکتی ہے، لیکن یہ دنیا کبھی ہمارا مقدر نہیں چھین سکتی ہے. آپ اپنے وقت کی پابندی کیجئے، آپ اپنے وقت کو مفید کاموں میں لگائیے، آپ آگے بڑھنے کے اسکل سیکھیے، نئے نئے طریقے ڈھونڈیے اور اپنے اندر ہنر اور قابلیت اور صلاحیت پیدا کیجئے. یہ دنیا آپ کو روکنے کی لاکھ کوشش کر لے، لیکن منزل آپ کو مل کر کے رہے گی اور کامیابی ایک دن آ کر کے آپ کا قدم چومے گی. میں بھی مثال اسی زہران ممدانی کی دوں گا کہ ان کو روکنے کے لیے کیا کم طاقتیں لگائی گئیں، کیا ان سے کم دشمنی کی گئی. کہتے ہیں سلام ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق 2 ارب 22 کروڑ روپے اس ایک زہران ممدانی کی آواز کو دبانے کے لیے صہیونی طاقتوں نے خرچ کیا، لیکن پھر بھی اس کی محنت، ان کی لگن، ان کی حکمت عملی، اور جبکہ کھلم کھلا انہوں نے اعلان کیا کہ میں فلسطین کا سپورٹر ہوں، میں مسلمان ہونے پہ فخر کرتا ہوں، ان تمام چیزوں کے باوجود ان کو بہرحال کامیابی ملی. ان کی محنتوں کا صلہ ان کو اللہ نے عطا فرمایا اور وہ نیو یارک کے میئر بن گئے. تو ہم اور آپ بھی اگر خلوص کے ساتھ، لگن کے ساتھ جانفشانی کریں گے، محنت کریں گے، پسینہ بہائیں گے، تو یہ مت سمجھو کہ آپ کی محنتوں کو اللہ ضائع کر دے گا اور دشمن طاقتیں آپ سے آپ کا مقدر چھین لے گی. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. کہتے ہیں محنت میری اور رحمت اس کی. آپ پہلے ہمت تو کیجئے، قدم تو بڑھائیے، محنت کر کے دیکھیے. جب اللہ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ نہ دے تب پھر آپ آگے بات کیجئے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.